قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدر محترم، مہمانان اعظام اور جامعہ کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہیں کہ اسی کی توفیق سے آج آپ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں کے اساتذہ، منتظمین اور بالخصوص حضرت مولانا سیف الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس ناچیز کو یہاں پروگرام میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ زمان نزول 23 سال ہے۔ سب سے پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں غار حرا کی تنہائی میں تھے۔ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور کہا، پڑھیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے بار بار یہ جملہ دہرایا، پھر کہا، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ پڑھنا لکھنا اس امت کی اور مسلمانوں کی شان ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ دین اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات کو جانتا نہ ہو۔ قرآن مجید پورے 23 سال میں اترا، کبھی ایک آیت، ایک سورت اور کبھی چند آیتیں اتاری گئیں۔ جب بھی کوئی آیت اور کوئی سورت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے والوں سے لکھوا لیتے تھے۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں اتاری گئیں، ان میں تورات، زبور اور انجیل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بہت سے صحیفے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے، جن میں صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ نوح کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ گھریلو مسائل ہو یا سیاسی مسائل ہو، تجارتی مسائل ہو یا معاشی مسائل ہو، ہر درد کا علاج اور ہر بیماری سے شفا یابی کا نسخہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں، اتار رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ حضرات سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اس میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ سامنے سے ہے، نہ پیچھے سے ہے، نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اس طرح سے کرائی کہ حفاظ کرام نے الفاظ قرآن کو اپنے سینوں میں جمع کر لیا۔ قرآن نے قرآن کو پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ علماء نے قرآن کے معانی اور مطالب کو مسند تفاسیر کے اندر جمع کر دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی اور فضل ہے ہم پر کہ وہ قرآن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آج بعینی اسی شکل میں اور اسی طرح موجود اور محفوظ ہیں۔
ورنہ اس کے علاوہ بہت سی آسمانی کتابیں اتاری گئیں جو تبدیلی کا شکار ہو گئیں اور اس میں ہیر پھیر کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء و طالبات، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی فضیلت اس کے تمام کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی تمام مخلوقات پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج ہمارے معاشرہ میں، سماج میں، سوسائٹی میں ان لوگوں کو معزز اور بہتر قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جن کے پاس گاڑی ہوں، جو مالدار ہو، جن کے پاس بنگلے ہوں، جن کے پاس بلڈنگیں ہوں اور عمارتیں ہوں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہتر ان کو قرار دیا ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن کا چھونا، اس میں اس کا ہاتھ لگانا، اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا، یاد کرنا اور کرانا سب کے سب ثواب ہی ثواب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذہن کو بڑھاتی ہیں، وہ ہے مسواک، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرات سامعین، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، پستی میں بھی ڈال دیتا ہے، گرا بھی دیتا ہے۔ یعنی اس قرآن مجید پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی قدر اور اہتمام کرتے ہیں، اس کو دنیا اور آخرت میں رفعت و بلندی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ جو اس قرآن سے بھاگتا ہے، اپنے سے دور رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں تلاوت قرآن، اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا، معانی قرآن کا سمجھانا، احادیث نبوی سے آگاہ کرنا تھا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں پر قرآن کے 5 حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ تراشیدہ کلام نہیں ہے، اس کا گرا ہوا کلام نہیں ہے۔ دوسرے حقوق یہ ہے کہ ہم قرآن کی قدر اور اس کا احترام کریں۔ تیسرے حق یہ بنتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کے احکام، چوتھے یہ ہیں کہ قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ 5ویں حق یہ بنتے ہیں کہ ہم قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور عام کریں، خاص طور سے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرانا یہ عام کریں۔ سچ کہا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ محترم حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 خاموش نصیحت کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک موت ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہم کامیاب ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا مقام و مرتبہ ہو، انہیں چاہیے کہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی اسی قرآن سے ہی فیض پائے گا، زمانہ آج بھی اسی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا۔